औरंगाबाद में मौजूद एक ऐसी दरगाह शरीफ जहां पर एक ऐसा करामती पेड़ मौजूद है जिसका फल खाने से बे औलाद को भी औलाद हो जाती है। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस फल के खाने से किन्नर को भी औलाद हुई है। आज भी उस किन्नर और उसके बच्चे की कब्र इस दरगाह में मौजूद है। ये जो दरख्त आप देख रहे हैं, ये दरख्त हज़रत की करामत का दरख्त है कि जिन अहबाब को औलादें नहीं होती है या जो इस औलाद के लिए परेशान रहते हैं, तो वो उन अहबाब के लिए इस दरख्त का एक फल होता है जिसके ऊपर जुमेरात को फातिहा करवाई जाती है, 6 जुमेरात 11 जुमेरात रख कर। और जो ज़ायरीन आते हैं, जो इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं या औलाद के लिए दुआओं के लिए आते हैं, तो उनको फल दिया जाता है जी। तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से जो है उनको औलाद हो जाती है माशाअल्लाह। हाँ, ये परियों का तालाब है। यहाँ पर जो जिन ख़वातीन को आज से ज़्यादा जो होते हैं, जिनको जिन्नात या शयातीन के जो तो प्रॉब्लम होते हैं, बीमारियाँ होती हैं, तो वो ख़वातीन जो है यहाँ का पानी यहाँ पर नहाती हैं आकर के। नीचे जेंट्स को जाने के लिए इजाज़त नहीं है, एक ख़ास मौका होता है उस वक़्त में जो है। और जिन बच्चियों की शादियाँ वगैरह नहीं हो पाती हैं, तो उनके ताल्लुक़ से भी यहाँ पर कोई ऐसे बर्तन वगैरह रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुदस्सिर नूरी फिर एक बार हाज़िर खिदमत हूँ एक नई वीडियो के साथ। माशाल्लाह नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हज़रत शेख शाह जलालुद्दीन गंजे रवां सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के आस्थाने पर। तो आइए आज जो है इनके आस्थाने की दरगाह की ज़ियारत करते हैं और जो भी यहाँ से मालूमात मिलेगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके आगे शेयर ज़रूर करें। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम जिन वली अल्लाह की बारगाह की ज़ियारत कर रहे हैं, इनका पूरा नाम हज़रत शेख शाह जलालुद्दीन गंजे रवां सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैह है। इन वली अल्लाह की तारीख जानने से पहले आइए हम इनके सिलसिले से मुतालिक कुछ मालूमात हासिल करते हैं। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। अल्हम्दुलिल्लाह, सूफियों का एक अजीम सिलसिला जो दक्कन और सिर्फ दक्कन ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जिसने दीन इस्लाम की तरवीज व इशाअत का काम किया और कलमतुल हक़ की जो शमा है वो हिंदुस्तान के दक्कन में अहले हुनूद के दरमियान रोशन फरमाया। उसी सिलसिले में चिश्तिया सिलसिला और सोहरवर्दिया सिलसिला ख़ास करके मुमताज़ है। हिंदुस्तान के दक्कन देवगढ़ में सोहरवर्दिया सिलसिले के सबसे पहले बुज़ुर्ग जो तशरीफ़ लाए हैं वो हज़रत शेख शाह जलालुद्दीन गंजे रवां सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हैं। आपका ताल्लुक़ शहर बुखारा से है। बारिवायत आपकी विलादत शहर बुखारा में हुई और एक रिवायत के मुताबिक आपका ताल्लुक़ शहर खरकान से है। बहर कैफ हज़रत शेख शाह जलालुद्दीन गंजे रवां रहमतुल्लाहि तआला अलैह सिलसिला सोहरवर्दिया से हैं और हज़रत शहाबुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह के ख़ास खलीफा और मुरीद हैं। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक आप हज़रत अहमद नस्वी अलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के खलीफा और मुरीद हैं। आप अपने पीरो मुर्शिद हज़रत शेख शहाबुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह की इस शमा को लेकर दक्कन की तरफ तशरीफ़ लाए। यहाँ पर अहले हुनूद का गलबा था, बहुत कट्टर लोग थे। हज़रत शेख शाह जलालुद्दीन गंजे रवां रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने देवघर शहर को देखा और दूरबीनी निगाहों से फरासत से ये जान लिया कि यहाँ रहकर तबलीग इस्लाम का काम बहुत अच्छी तरह से हो सकता है और यहाँ से तमाम इलाक़े देवघर में दावत का काम हो सकता है, तबलीग हो सकती है, दीन इस्लाम की शमा को रोशन किया जा सकता है। बस फिर क्या था, आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने देवघर के करीब इलाके में एक पहाड़ी पर अपना बसेरा कायम किया और अपने हमरा लोगों के साथ पहाड़ी के दामन में जो सूली बंजर के नाम से मशहूर है उस इलाके में आपने अपनी क़यामगाह बनाई और पूरे जोश व खरोश के साथ आप तबलीग इस्लाम में मसरूफ़ हो गए। इस ज़माने के अहले हुनूद आज से कहीं ज़्यादा सख्त और बहुत ही ज़्यादा तंग नज़र थे और साथ ही किसी गैर मज़हब के आदमी को उनके साथ बैठना तक गवारा नहीं था। और शेख शाह जलालुद्दीन गंजे रवां रहमतुल्लाहि तआला अलैह तो खुद दीन के सच्चे पैरोकार थे और आप शेख शहाबुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह के फैज़ान को लेकर तशरीफ़ लाए हुए थे और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पाबंद थे। फरमाया गया, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, आपको किसी चीज़ का खौफ ही नहीं था। आप सच्चे मुजाहिद थे। आप जानते थे कि अंधेरा नूर के पास कभी नहीं आएगा, लिहाजा नूर को ही अंधेरे के पास पहुंचकर अपने जलवों की शान दिखानी होगी। चुनांचे 5वीं और 6ठी सने हिजरी, चूँकि आप 6ठी सने हिजरी के रिवायत के मुताबिक आते हैं, ये काम हिंदुस्तान और यहाँ के जो मुख्तलिफ राजाओं के हालात थे और गर्ज के गैर मुसलमानों का ये मुल्क माना जाता था। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम बुलंद करना और इस्लाम का पैगाम कुफ्रिस्तान में पहुँचाना, ये ईमान की कुव्वत के सिवा और कोई ताकत नहीं थी। ईमान ही की कुव्वत थी, तवक्कुल था, तकवा था, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा था और आपने अपने रुफ़का के हमरा यहाँ तशरीफ़ लाए थे और इस्लाम की मसावत और सादगी की बुनियाद पर
آپ نے دعوت کا کام لوگوں کو دکھا کر دلوں میں اسلام کی شمع کو روشن فرمایا، اس لیے انہوں نے اس سرزمین پر دین اسلام کے سر کو بلند کیا اور کفر کی تاریکی کو پاش پاش کر دیا۔ یہ خطہ ارضی ایسا ہے جہاں پر دشوار گزار راستوں نے اور اونچے اونچے پہاڑوں نے گھیر رکھا تھا، لیکن آفری ہے اسلام کے ان عظیم المرتبت بزرگوں پر، سلام ہے ان پر، ہماری جانیں قربان ہیں ان کے قدموں پر کہ جنہوں نے اسلام کی خدمت کے تڑپ میں دشواریوں کو قبول کیا اور اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ ناظرین، حضرت شیخ شاہ جلال الدین گنج رواں سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ملفوظات ہیں وہ حادثات زمانہ کے تحت مقفود ہو چکے ہیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بزرگی اور ولایت ایک نسل در نسل آج تک چلی آ رہی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا روضہ مبارک خلدآباد سے 3 کلومیٹر کی دوری پر پرفضا پہاڑیوں کے درمیان ایک تالاب کے قریب میں موجود ہے۔ وہ تالاب جو پریوں کے تالاب کے نام سے مشہور ہے۔ اس تالاب کے تعلق سے آگے ویڈیو میں ہم سماعت کریں گے۔ حضرت شیخ شاہ جلال الدین گنج رواں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ساری دینی خدمات انجام دی اور چشتیہ سلسلے کے آنے سے قبل آپ نے یہاں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لوگوں کے دلوں میں اسلام کی شمع کو روشن فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے تذکرہ روضۃ الاقطاب نامی کتاب میں بھی ہے اور روضۃ الاولیاء نامی کتاب میں بھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامتوں میں ایک مشہور کرامت یہ بھی ہے کہ آپ کی درگاہ کے صحن میں گنبد کے پیچھے 2 درخت ایسے ہیں جو بے اولاد ہو یا اولاد کے خواہش مند ہو، اگر وہ اس درخت کے پھل کو کھا لے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے اولاد عطا فرماتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ زندہ کرامت بہت مشہور ہے اور آج بھی لوگ بڑے اعتقاد کے ساتھ وہاں تشریف لاتے ہیں اور وہ پھل کو لے جاتے ہیں، اور اس پھل کو کھانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ روزے رکھے جاتے ہیں اور اسی پھل سے افطار کیا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی فضل و کرم سے اور آپ کی دعاؤں سے بے اولادوں کو بھی اولاد عطا فرماتا ہے۔ اس حوالے سے ایک مخنث یعنی ایک کنر کا واقعہ ملتا ہے جسے خواجہ سرائے مخنث کہتے ہیں۔ اس نے ایسے ہی مذاق سے کہا کہ اگر واقعی میں یہ پھل کھانے سے اولاد ہوتی ہے تو میں بھی کھاؤں گا، تو اس نے اس پھل کو کھا لیا اور پھر خدا کی قدرت یہ ہوئی کہ اسے بھی اولاد کا حمل ٹھہر گیا اور پھر اس کا پیٹ چاک کر کے اس کی اولاد کو نکالا گیا، پھر وہ انتقال کر گیا، اور آج بھی اس کنر کی اور اس کے بچے کی قبر حضرت کے آستانے کے قریب موجود ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درگاہ کے باہر مسجد سے قریب آپ کے بھانجے حضرت احمد اور شیخ محمود کی مزارات موجود ہیں، اور انہی کے ساتھ ساتھ وہاں پر سید نصر اللہ اور سید کبیر کی مزارات بھی موجود ہیں، اور آپ کے رفقا اور خدامین درگاہ کی مزارات بھی وہیں پر موجود ہیں۔ اور یہ جو درخت ہے اس کے حوالے سے فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو بے اولاد عورتیں ہیں اگر وہ اس پھل کو کھا لیتی ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے انہیں اولاد ہو جاتی ہے۔ اس کی تحقیق بھی کی گئی ہے اور سائنٹیفکلی یہ پروف بھی ہوا ہے کہ اولاد کے لیے جن اجزاء کی ضرورت ہے اللہ کی قدرت نے اس پھل اور درخت کے اندر وہ چیزیں موجود رکھی ہیں، اور پھر ان ولی اللہ کی دعاؤں اور برکتوں سے لوگوں کو فیض عطا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس درخت کی کرامت کے تعلق سے ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم سے ایک درخت کی شاخ کو لے کر آئے تھے اور اسی شاخ سے یہ درخت اگا ہے۔ سہروردی سلسلے میں شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو تعلیمات تھی، شیخ شاہ جلال الدین گنج رواں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی تعلیمات پر عمل پیرا تھے، اور تواضع، سخاوت، لطف اور بخشش یہ خانوادہ سہروردیہ کی خصوصیات تھی۔ فقراء اور مساکین کو آپ کھانا کھلاتے، آبادی میں رہنا پسند فرماتے، لوگوں کے درمیان رہتے، ذکر و فکر کے آپ پابند تھے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ناظرین، ان ولی اللہ کی درگاہ میں موجود کچھ تبرکات کی بھی زیارت کر لیتے ہیں۔ یہ آپ کا مصلی ہے جہاں پر آ کر آپ نے دکن میں سب سے پہلی مرتبہ نماز ادا فرمائی تھی۔ جی ہاں، ہو گیا؟ جی ہاں۔ یہ جو درخت آپ دیکھ رہے ہیں یہ درخت حضرت کی کرامت کا درخت ہے کہ جن احباب کو اولادیں نہیں ہوتی ہے یا جو اس اولاد کے لیے پریشان رہتے ہیں تو وہ ان احباب کے لیے اس درخت کا ایک پھل ہوتا ہے جس کے اوپر جمعرات کو فاتحہ کروائی جاتی ہے، 6 جمعرات 11 جمعرات رکھ کر، اور جو زائرین آتے ہیں جو اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں یا اولاد کے لیے دعاؤں کے لیے آتے ہیں تو ان کو پھل دیا جاتا ہے جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے ان کو اولاد ہو جاتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ کہ اسی طریقے سے ایک ہجڑا جو تھا اس نے یہاں پر آ کر تمسور کیا کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے، ایک پھل کے ذریعے سے کیسا اولاد ہوتی، تو اس نے جو تو پھل توڑ کے کھا لیا، تو معاملہ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تو اس کی شکم میں بھی ایک حمل ٹھہرا دیا، تو اب چونکہ وہ ولادت ہو نہیں سکتی تھی تو اس کو یہاں دفن کرے ہوئے، اچھا ہے کیا؟ اس کا بچہ بھی اور وہ بھی، تو فوت ہو گئی مطلب؟ ہاں فوت ہو گیا۔ کیا یہ جو مزار ہے اسی کا ہے، یہ ہجڑی ہاں کی مزار ہجڑے ہے؟ کا مزار ہے، یہ والی؟ نہیں جو وائٹ کلر کا یہ جو بیچ میں، ہاں یہ والی، اور یہ بچے کی؟ نہیں وہ ادھر ہے اچھا وہ بچے کی مزار جی ہے۔ ہاں۔
تو وہ جو تمسخر तालाब? کیا کہ ہاں یہ پریوں کا تالاب ہے. یہاں پر جو جن خواتین کو آج سے زیادہ جو ہوتے ہیں جن کو جنات یا شیاطین کے جو تو پرابلم ہوتے ہیں بیماریاں ہوتی ہیں تو وہ خواتین جو ہے یہاں کا پانی یہاں پر نہاتی ہیں آ کر کے. نیچے جینٹس کو جانے کے لیے اجازت نہیں ہے. ایک خاص موقع ہوتا ہے اس وقت میں جو ہے. اور جن بچیوں کی شادیاں وغیرہ نہیں ہو پاتی ہیں تو ان کے تعلق سے بھی یہاں پر کوئی ایسے برتن وغیرہ رہتے ہیں وہ خدامین کچھ فاتحہ وغیرہ دے کر جو ہے اس میں چھوڑتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب اس میں کیا راز و حکمت ہے وہ اس سے واقف میں بھی نہیں ہوں لیکن وہ شادیاں ہو جاتی ہیں پھر. اچھا ماشاء اللہ. اور یہاں پہ ایسی بھی روایت ہے کہ وہ پھل کھانے کے بعد جو بچہ تولد ہوتا ہے تو والدین پھر اس بچے کو بھی لے کر یہاں پر آتے ہیں. اچھا اچھا. سال ہر سال چلتا رہتا ہے یہ معاملہ. تو کئی ایسے لوگ یہاں پہ حاضری اکثر عقیدت مند ایسے ہیں جو حضرت کی دعا سے پیدا ہوئے ماشاء کہ اللہ. والدین کو اولاد نہیں تھی, یہاں آنے کے بعد اولاد ہوئی تو آج وہ اولاد در اولاد نسل در نسل جو ہے یہاں پہ آ رہے ہیں. تو ماشاءاللہ ناظرین, یہ تھی حضرت شیخ شاہ جلال الدین گنج روا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ کی زیارت اور آپ سے متعلق مختصر سی معلومات جو ہمیں کتابوں سے ملی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا. ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام اولیاء اللہ اور اہل بیت بالخصوص حضرت شیخ شاہ جلال الدین گنج روا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وسیلے سے ہم سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے, ہم سب کے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی تمام دلی جائز نیک تمنا آرزو مرادوں کو پوری عطا فرمائے. جو بیمار ہے اسے مکمل شفا کامل واجل عطا فرمائے. جو پریشان حال ہے اس کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے. جو قرض دار ہے اللہ تعالیٰ انہیں قرض سے نجات عطا فرمائے. جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں خوب برکت عطا فرمائے. اور اللہ کی بارگاہ میں خاص دعا ہے کہ مولا جو لوگ شادی کے لیے پریشان ہیں جنہیں اچھے رشتے نہیں آ رہے ہیں انہیں نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے. اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. اور جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی تمام دلی جائز نیک تمنا آرزو مرادوں کو پوری عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو ناظرین اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں. کیا پتہ کہ اس کا آمین کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کی منتیں مرادیں دعائیں پوری ہو جائیں. تو پھر ملتے ہیں ایسے ہی نالجبل اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اورنگ آباد میں موجود ایک ایسے اللہ کے ولی جن کے آستانے کے اوپر سے کوئی پرندہ گزرے تو وہ 2 حصوں میں ٹکڑے ہو کر نیچے گر جاتا ہے. ابھی جو آپ یہ 2 مزارات دیکھ رہے ہیں یہ 2 پرندوں کی ہے. یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے کے اوپر سے گزر رہے تھے تو یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر نیچے گر گئے جن کی مزارات یہاں بنائی گئی ہے. اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سید محمد خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد بزرگوار ہیں. تو ناظرین ان ولی اللہ کے تعلق سے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں.